اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ قارون جس کے پاس اس دنیا کے اسباب بہت زیادہ تھے اور بہت سارے لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو یہ خواہش کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کہ بھئی ہمیں بھی اس طرح کی زندگی مل جائے، ہمیں بھی اس جیسا مال مل جائے۔ تو بعض سمجھدار سنجیدہ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ آرزو اور یہ تمنا مت کرو، اس لیے کہ جتنا مال و اسباب اس کے پاس ہے، ایک تو اس نے ظلماً جمع کیا، اس کی کوئی ذاتی محنت نہیں ہے، جیسے آپ نے سنا کہ لوگوں پر ظلم زیادتی کر کے، حق تلفی کر کے، ان کو دبا کے ان سے اموال جمع کیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ مال جمع کرنے کے بعد انسان اگر اس کا حق ادا کرے اور اس میں کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ تو قارون اس سے بھی محروم تھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال میں نے جمع کیا یہ تو میرا ذاتی ہنر ہے، ذاتی کمال ہے، اس میں کیوں کسی کو اس کا حق دوں، یہ تو میرا ہے۔ تو جو لوگ اس کو دیکھ کر للچاتے تھے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیسا بڑا آدمی ہے، شان والا ہے اور اتنے دنیا کے اسباب اور پروٹوکول اس کے پاس ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس قارون کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قارون کو اور جو اس کے مال و اسباب گھر تھا سب کو زمین میں دھسا دیا، سب دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، پھر اس کے پاس کوئی ایسی جماعت افراد نہیں تھے، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کر سکتے، کوئی ایسا نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ یہ خود بدلہ لینے پہ قادر تھا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کی اپنی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ کہے بھئی ہے کوئی جو مجھے ہاتھ لگائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس ایسے افراد ہو، جماعت ہو، طاقت ہو جس کے بلبوتے پر یہ اکڑ دکھائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جب اس کو اور اس کے مال و اسباب کو زمین میں دھسا دیا تو ہمارے اس فیصلے اور عذاب پر نہ یہ کچھ کہہ سکا، نہ اس کے پاس ایسے کوئی افراد طاقت تھی جو ہمارے اس فیصلے کو روک سکتی تھی، کچھ نہیں ہو سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور رہے وہ لوگ جو گزشتہ کل تک اس کی طرح ہونے کی تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ یقولون، جب انہوں نے اس کا حشر دیکھا تو کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، حسرت ہے، افسوس ہے اس پر، بے شک اللہ کی ذات تو وہ ہے يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ وہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر لے، جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا، لخسف بنا،
تو آج تو ہم بھی اس کے ساتھ دھس جاتے. تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہم اس جیسے نہیں بنے. وہی کأنہ لا یفلح الکافرون. حسرت ہے اس قارون پہ کہ بے شک کفر کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ آیات میرے دوستوں بزرگوں بڑی عبرت کی. اس میں اللہ پاک نے اس آدمی کا انجام بیان کیا جس کے پاس دنیا کے اسباب کی کوئی کمی نہیں تھی. چونکہ آج ہماری سوچ مجموعی طور پہ یہی ہے کہ بھئی جس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، پیسے کی طاقت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بھئی آج سب کچھ پیسے کے زور پہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک کے ہاں تو ضابطہ بالکل الگ ہے. وہاں تو ان چیزوں کی کوئی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں. اس لیے اتنے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی جب اللہ کا حکم آیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فرمایا اس کو بھی اور اس کے جو محلات، مکانات، اسباب تھے وہ سب زمین میں دھس گئے، چلے گئے. کوئی چیز اللہ پاک نے چھوڑی نہیں، سب چیزیں دھسا دی. ایک روایت کے اندر آتا ہے حدیث پاک میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پکڑ ایسی آئی اللہ پاک نے کہ ڈھیل کے بعد کہ اب یہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ رکا نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ دھس رہا ہے زمین کے اندر. دوسری بات میرے عزیز و دوستو بزرگوں جو قابل غور ہے کہ صرف قارون پکڑ میں نہیں آیا نا. مجرم تو وہ تھا نا قارون، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا بِهِ وَبِدَارِهِ، اس کو بھی دھسایا، اس کے محلات کو بھی دھسا دیا. کیوں؟ یہ انسان کی ایک سوچ کی اصلاح کی. بعض دفعہ جو اللہ پاک سے کٹا ہوا آدمی ہوتا ہے اور جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوتی، یہ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، اپنی رائے دینے میں بہت جلدی کر جاتا ہے. تو عین ممکن تھا کہ قارون کی پکڑ آتی اور اس کے مال و اسباب موجود ہوتے تو جو طالبین دنیا تھے، دنیا پرست لوگ تھے، وہ کیا کہتے کہ بھئی وقت کے پیغمبر نے بد دعا کی اور یہ دشمن زمین میں دھس گیا اور اس کے مال و اسباب رہ گئے تاکہ خود اس سے فائدہ اٹھا لے، ہے نا، تاکہ خود یہ اس سے فائدہ اٹھا لے قارون کے محلات سے، اس کے خزانوں سے. تو اللہ پاک نے اس بات کی اصلاح کر دی کہ جو ہمارے مقربین ہوتے ہیں ان کو دنیا کے مال و اسباب کی نہ حرص ہوتی ہے نہ طلب ہوتی. لہٰذا جیسے قارون اللہ کی نظر میں بے حیثیت تھا، اسی طریقے سے قارون کا وہ جمع کیا ہوا مال بھی بے حیثیت تھا. وہ مقربین کی چاہت نہیں ہوتی کہ مجھے یہ مال مل جائے، یہ اسباب مجھے مل جائے، اس لیے اللہ پاک نے اسی کے ساتھ ہی دھسا دیے. کل کو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی یہ الزام نہ لگائے، انگلی نہ اٹھائے کہ شاید یہ مال و اسباب انہوں نے اپنے لیے بچا لیے، وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے. اگلی بات اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قارون کے لاؤ لشکر کو، اس کے خزانوں کو، اس کے کر و فر کو دیکھ کر ایک تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس کی طرح ہوتے، ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوتی. کل کے درس میں بھی یہ بات آئی کہ بعض دفعہ ایک صاحب ایمان بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں کے پاس تو اتنی دنیا ہے، اس کے پاس تو اتنے اسباب ہے، اس کے پاس تو اتنی سواریاں ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا کسی کے آگے پیچھے آواز سن کر، اس کی گاڑی کی آواز سن کر، اس کا پروٹوکول VIP دیکھ کر ہمارے دل میں ایک ہوک سی اٹھ جاتی ہے کہ واہ بھائی کیا شان کے ساتھ یہ جا رہا ہے، اس کے کتنے مزے ہیں اور یہ کیا کیا لے کے جا رہا ہے. تو اس حقیر اور ذلیل دنیا کو دیکھ کر کے بعض دفعہ ایک صاحب ایمان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آگے کا درجہ یہ کہ بعض دفعہ اس کو نعوذ باللہ اللہ پاک کی ذات سے بھی گلے شکوے ہو جاتے ہیں
کہ بھئی ہم صاحب ایمان بھی ہے، صاحب اعمال بھی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا اس پر کیوں کھلی ہوئی ہے؟ اس پر کھل گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اس کی پکڑ آئی تو یہ طالبین دنیا جو کل تک قارون کو دیکھ کر حسرت کی سانس بھرتے تھے، جب انہوں نے اس کا انجام بد دیکھا تو شکر کا کلمہ زبان سے کہا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی کہ کتنی بڑی مصیبت لے کر یہ دنیا میں چل رہا ہے۔ اگر ہم بھی اس جیسے ہو جاتے اور ہمیں بھی اس جیسا مال مل جاتا تو انجام تو ہمارا بھی یہ ہونا تھا، ہم بھی زمین میں اس کے ساتھ دھسا دیے جاتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کیا ہے دوستوں؟ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ دنیا میں انسان ایسے لوگوں جیسا بننے کی خواہش کرے جن کے ساتھ قیامت میں بھی اچھا لگے۔ دوستوں یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں، دنیا میں ان کی طرح بننے کی چاہت ہو کہ جن کے ساتھ قیامت میں بھی ہم اچھے لگیں۔ دوستوں دنیا میں تو جو دماغ میں آیا کہ بھئی فلاں بڑا جو ہے پرسنالٹی ہے اس کی، لیکن یہ سوچنا ہوگا ایک مسلمان کو کہ جو مجھے آج دنیا میں اچھا لگ رہا ہے، قیامت میں اگر میں اسی کے ساتھ صف میں اٹھایا جاؤں وہاں کیسا لگوں گا۔ اصل بات یہ ہے دوستو، دنیا میں تو جس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، تصویر بنا لی، معاملہ وہاں کا ہے۔ خدا نخواستہ ایسے آدمی کو اپنا مقتدی اور آئیڈیل بنایا کہ جو قیامت کے دن مجرمین کی صف میں کھڑا ہوا ہے، نافرمانوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور حکم آ جائے کہ بھئی دنیا میں ان سے محبت کی، ان سے تعلق رکھا، آج ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے دعا مانگی حضور علیہ السلام نے، اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں کی طرح مساکین میں، موت آئے تو حالت مسکینی میں آئے، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن اے اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جن کے پاس دنیا کے اسباب کم ہوں گے وہ پہلے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے لیے معیار ان لوگوں کو بنانا ہے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جن کے ساتھ قیامت کے دن فخر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، آرام کے ساتھ انسان چل سکے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور علیہ السلام کی معیت میں جا رہے ہوں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو صحابہ کی معیت میں جا رہے ہوں گے، جو اہل بیت کی معیت میں جا رہے ہوں گے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بزرگوں کی معیت میں جا رہے ہوں، جو صالحین کی معیت میں جا رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیا جائے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے مقربین کی معیت نصیب فرما، اور ان کی معیت میں اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یہ اصل دعا ہے۔ اس لیے کہ اگر حساب کتاب شروع ہوا، رجسٹر کھل گئے اور نامہ اعمال کی پیشیاں ہو گئی تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے بزرگوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما کہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما۔ حساب کتاب تو ہم نہیں دے سکتے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی معیت اختیار کریں جن کا اللہ سے تعلق ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق پر شکر ادا کریں جن کا اللہ سے تعلق ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اور مجالست اختیار کریں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، چاہے دنیا ان کے پاس کم ہوگی، اور چاہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے شاید میری زیادہ تعریف نہ ہو، میرے تذکرے نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے ایسے مقربین ہوں گے دوستوں کہ قیامت کے دن جب انسان ان کے ساتھ ہوگا تب اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی۔ اس لیے دنیا میں بھی اپنی مجلس کو، اپنی صحبت کو، اپنی معیت کو، اپنے تعلق کو، اپنی دوستی کو انسان پاک صاف رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کریں۔ یہ نسبت قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
فرمائے دنیا کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کون سی دوستی کارآمد ہوگی؟ الا المتقین، جو دنیا میں تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ قائم ہوگی۔ تو اس لیے تعلقات میں، نسبت میں، معیت میں، صحبت میں انسان مقربین کو اختیار کرے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے ساتھی امین بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، سیریس حالت میں ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے والد صاحب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ وبائی مرض جو دوبارہ پھیل رہا ہے، یہ باتیں پھیل رہی ہے، اللہ پاک پورے اہلیان پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مستورات کی، بزرگوں کی، سب کی کامل درجے میں اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔